بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سچ ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدنان راہی۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت، نواز شریف کی واپسی، عمران خان کی نااہلی اور اس کے علاوہ سائفر کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ اپڈیٹس ہیں، آپ کے سامنے ایک ایک کر کے ساری خبریں رکھتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں شہباز شریف کے کیس سے۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کا ایک کیس تھا جس کی تحقیقات خود ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان کر رہے تھے۔ اس کیس میں آپ کو، ہمیں، اس قوم کو، اس ملک کو 16 ارب کا ٹیکہ لگا تھا، لیکن جس دن شہباز شریف پر اس کیس میں فرد جرم عائد ہونا تھا اس سے ایک دن پہلے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور شہباز شریف جو اس کیس میں کمر درد کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکتے تھے، ان کا کمر درد بھی ٹھیک ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ڈاکٹر رضوان کو ہارٹ اٹیک آ گیا اور وہ اس دنیا سے چل بسے۔ پھر اس کیس کا جو سب سے اہم پہلو تھا مقصود چپڑاسی، اسے بھی ہارٹ اٹیک آ گیا، وہ بھی اس دنیا سے چل بسا۔ ایف آئی اے میں اپنی مرضی کے بندے بٹھائے گئے اور آج ایف آئی اے نے عدالت میں کہا کہ جناب، ہمارے پاس شہباز شریف کے خلاف کوئی ثبوت اکٹھے نہیں ہو سکے، لہٰذا ہمارے باس شہباز شریف کو بری کر دیا جائے، اور عدالت نے بھی انتہائی فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو بری کر دیا۔ نیب کے کیسز ویسے ختم ہو چکے ہیں، بلکہ نیب تو اس ملک کے لیے ایک دھبا ہی بن کے رہ گیا ہے۔ مریم نواز، جس کے خلاف سپریم کورٹ نے فیصلہ سنایا جس کے اوپر کوئی عدالت ہی نہیں ہے، وہ فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا اور ہائی کورٹ نے مریم نواز کو باعزت طور پر بری کر دیا۔ اور اب نواز شریف کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے۔ 13 جماعتوں کو اکٹھا کر لیا ہے، ساری اسٹیٹ مشینری اکٹھی ہو گئی ہے، عمران خان کا مقابلہ نہیں ہو سک رہا۔ اب ایک ہی امید رہ گئی ہے اور وہ امید ہے نواز شریف، لیکن وہ تو چور ہے، اسے تو غدار کہا جاتا تھا، تو اسے تو یہ قوم پوچھے گی ہی نہیں۔ اس لیے نواز شریف کا ہیرو بن کر واپس آنا بہت ضروری ہے، کیونکہ الیکشنز کو کب تک روکا جا سکتا ہے، اور صاف شفاف الیکشنز نہ ہوئے تو عمران خان تو چھوڑے گا نہیں۔ دھاندلی بھی کتنی کر لیں گے، وہی ہوگا جو ضمنی انتخابات میں ہوا تھا۔ 90% اکثریت عمران خان کے پاس ہے، کتنی دھاندلی کریں گے؟ تو نواز شریف کو ہیرو بنا کر واپس لانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو ناظرین، اس ملک میں قانون ہے، ایسا نہیں کہ قانون نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے لیے ہے، ہمارے لیے ہے۔ آپ ملک میں ڈالرز کیسے لے کر آئے، آپ کو پورا حساب دینا ہوگا۔ اگر آپ ملک سے پیسہ لوٹ کر باہر لے جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر زیادہ لوٹا تو آپ کو اقتدار بھی مل سکتا ہے۔ وہ ادارے جو آپ کے خلاف کیسز بنائے، وہ ادارے بھی آپ کے کنٹرول میں آ سکتے ہیں۔ پچھلے ہفتے سپریم کورٹ میں جو ہیئرنگ ہوئی اس کی ڈیٹیلز بھی سن لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پی ٹی آئی کے اراکین کے استعفوں کی منظوری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیے کہ یہ عدالت اسپیکر کو ڈائریکشنز نہیں دے سکتی۔ پچھلے 70 سالوں سے یہ ملک یہ سب کچھ کر رہا ہے، اس ملک میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی عدالت کو پارلیمنٹ یا اسپیکر کے فیصلوں میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور بڑی اچھی بات کی، بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے۔ لیکن ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 3 اپریل کو عدالتوں نے پارلیمنٹ کی کارروائی پر 100 موٹو ایکشن لے لیا تھا۔ 7 اپریل کو عدالتوں نے اسپیکر کو باؤنڈ کر دیا کہ آپ نے اس وقت یہ کارروائی کرنی ہے اور اس طریقے سے کرنی ہے۔ وہ بھی تو اسپیکر تھا، اور پھر اسپیکر کی رولنگ کو ریجیکٹ کر دیا گیا تھا۔ اور یہ جو استعفے جب چاہیں جتنے چاہیں منظور کر رہے ہیں، ان استعفوں کو بھی اس اسپیکر نے منظور کر لیا تھا۔ کیا وہ اسپیکر نہیں تھا؟ تب کیوں مداخلت ہوئی تھی؟ اس نے تو کچھ غلط بھی نہیں کیا تھا، یہ تو غلط کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ صدر پاکستان نے حکم دے دیا تھا کہ اسمبلیز ڈیزالو کر دی جاتی ہیں، ان کے اس فیصلے کو بھی انڈو کر دیا گیا تھا۔ تو مریم نواز بھی بری ہو گئی ہیں، شہباز شریف بھی بری ہو گئے ہیں، حمزہ شہباز بھی بری ہو گئے ہیں۔ عمران خان نے اس پر شدید احتجاج کیا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ منی لانڈرنگ کے مقدمے میں 4 لوگ مارے جا چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اقتدار میرا تھا لیکن حکم کسی اور کا چلتا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ جب بھی ہم کسی چور کو پکڑتے تھے، سننے میں آتا تھا کہ وہ کسی سے مل کر آ رہا ہے۔ اور فواد چودھری نے کہا کہ ہم اقتدار میں آ کر یہ کیسز پھر سے کھولیں گے، اور اس بار سب کچھ ڈیفرنٹ ہوگا۔ اب آتے ہیں اگلی خبر پر۔ اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کے استعفے کی خبر تو آپ نے سن لی ہوگی۔ عارف حمید بھٹی نے دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف کو لانے کے لیے پنجاب کو پی ٹی آئی سے واپس لینا بہت ضروری ہے۔
اور لانگ مارچ کو روکنے کے لیے بھی، اور اس کے لیے بولیاں لگنا شروع ہو گئی ہے۔ 25 سے 30 کروڑ کی بولی لگ رہی ہے، اور پی ٹی آئی میں بکنے والے ہیں، ایسا نہیں کہ بکنے والے ہی کوئی نہیں ہے، لیکن وہ ڈر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا جو گزشتہ لوٹوں کے ساتھ ہوا۔ لہٰذا عمران خان لانگ مارچ کو جتنا ڈیلے کریں گے اتنا نقصان اٹھائیں گے۔ تو یہ سب خبریں سن کر آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ملک میں قانون نہیں ہے یا قانون حرکت میں نہیں ہے۔ یہ رعایتیں تو نواز شریف کے لیے ہیں، شہباز شریف کے لیے ہیں، حمزہ شہباز کے لیے ہیں، مریم نواز کے لیے ہیں، کیونکہ وہ تو اشرافیہ ہیں۔ پہلی بار یہ سب کچھ نہیں ہوا، یہ ہمیشہ اسی طرح ذلیل ہو کر گئے ہیں اور سرخرو ہو کر واپس آئے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس بار بھی یہ سرخرو ہو کر واپس آ رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ قانون حرکت میں نہیں ہے، حرکت میں ہے، لیکن چوروں کے خلاف، اور چور اس ملک میں کون ہے؟ عمران خان۔ اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا، جب تک آپ یہ نہیں مانیں گے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کی، ان پر کیسز بنانے کی بارہا کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت بھی بنی گالہ کو جانے والے تمام راستے بند ہیں تاکہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے تو لوگ وہاں جمع نہ ہو جائیں، جیسا کہ ہر بار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا۔ کیسز کی بات کریں تو پہلے تو آتے ہی انہیں پی ٹی آئی سے کوئی نہیں ملا تو عمران خان کی اہلیہ کی سہیلی فرح گوگی کے پیچھے پڑ گئے۔ لوگ بے وقوف نہیں بنے۔ پھر توشہ خانہ، اس میں بھی یہ خود ہی پھنستے تھے، کیونکہ جو بھی ہوا لیگل طریقے سے ہوا۔ عمران خان نے جو تحائف خریدے وہ 50% پر خریدے، یہ 10 اور 15% پر خریدتے رہے اور قیمتیں بھی غلط لگاتے رہے۔ تو عمران خان نے جو تحائف بیچے تھے اس سے اس نے بنی گالہ کی سڑک بنائی تھی، جس پر عمران خان کی تعریف بنتی ہے کہ پی ٹی آئی کے دور میں جب ہر سڑک بنی، تقریباً ہر گلی، ہر محلہ بنا، لیکن جو وزیر اعظم تھا اسے بنی گالہ کی سڑک بنانے کے لیے تحائف بیچنا پڑے، تو ان کی تعریف بنتی ہے، الٹا آپ ان پر کیسز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ توشہ خانہ تو ناکام ہو گیا، وہ تو بنتا ہی نہیں تھا۔ پھر فارن فنڈنگ میں بھی یہ خود ہی پھنستے ہیں، لیکن وہ ٹاسک الیکشن کمشنر کو سونپ دیا گیا، انہوں نے بڑی خوشنودی سے لے لیا کہ یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ لیں۔ اب پلان یہ ہے کہ کسی بھی وقت عمران خان کو فارن فنڈنگ کیس میں نااہل کر دیا جائے اور الیکشن کمشنر اکیلے ہی یہ سب دیکھ لیں گے۔ اتنا تو وہ کر ہی سکتے ہیں، نون لیگ کو اس سب کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الیکشن کمشنر نے اسٹیٹ بینک سے ساری ڈیٹیلز بھی مانگ لی ہیں کہ ملک میں پیسہ کیسے آیا، کیوں آیا، کون شخص تھا جو یہ پیسہ لے کر ملک میں آیا ہے، اور جو لوٹ کر ملک سے باہر لے گئے اس کا ابھی تک الیکشن کمشنر کوئی پتہ نہیں لگا سکے، کوئی ثبوت نہیں مل سکے۔ کوئی بات نہیں، لوٹ لیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، پکڑنا تو اسے ہے جو ملک میں پیسہ لایا ہے۔ تو یہ ہو رہا ہے اس وقت ہمارے ملک میں، آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ۔ پھر سائفر، صدر پاکستان عارف علوی نے بھی سائفر کی تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے اور بڑے طریقے سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے ڈاؤٹ ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ عمران خان کے خلاف سازش ہوئی ہے، انہوں نے کہا مجھے خدشات ہیں تو میں نے سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی تحقیقات کرائیں تاکہ خدشات دور ہو جائیں، اور تحقیقات تو یہ ہونے نہیں دیں گے۔ کل تک جو کہتے تھے کہ کوئی سائفر ہے ہی نہیں، کون سا سائفر، عمران خان تو خالی کاغذ لہرا رہا ہے، آج وہ کہتے ہیں سائفر تھا۔ اور جب سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ مریم نواز جانے سے پہلے کہتی ہیں کہ اگر عمران خان ایسے سائفر پر سیاست کرے گا تو پھر کون ہمیں سائفر بھیجے گا، ایسے تو پھر کوئی بھی ملک آپ کو سائفر نہیں بھیجے گا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسے نالائق لوگ اس ملک پر 40 سال سے حکمرانی کر رہے ہیں جنہیں یہ بھی نہیں پتہ کہ سائفر کا دوسرے کسی ملک سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی ملک آپ کو سائفر نہیں بھیجتا، آپ کے اپنے ڈپلومیٹس دوسرے ممالک کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ڈپلومیٹس کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، اس میٹنگ میں ہونے والے منٹس کو نوٹ کر کے وہ سائفر بنا کر آپ کے دفتر خارجہ کو بھیج دیتے ہیں۔ یہ سائفر ہوتا ہے، اور دوسرے ممالک کے ڈپلومیٹس اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی یہ جو بات کرتے ہیں، آفیشل سیکرٹ ایکٹ یہ ہے کہ آپ نے وہ بات پبلک نہیں کرنی جس سے ملک کو نقصان ہو۔ سائفر میں تو خود آپ کے ملک کو تھریٹ کیا گیا ہے، وہ کیسے آفیشل سیکرٹ ایکٹ میں آتا ہے؟ لیکن جو بھی ہے، اس ملک میں بڑا کچھ ہو رہا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ زرداری صاحب نے شہباز شریف کو بھرپور سنائی، بھرپور احتجاج کیا کہ یہ کیا کر رہے ہو،
اگر سائفر کا مسئلہ اٹھاؤ گے تو خود ہی پھنسو گے، پھر تو وہی ہوگا جو عمران خان چاہتا ہے۔ ابھی تو وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی وجہ سے کچھ بول نہیں رہا، اگر ہم خود ہی یہ کیس کھول دیں اور پھر تو یہ اوپن ہیئرنگ ہوگی، ساری عوام سنے گی، ساری دنیا سنے گی اور عمران خان کھل کر سب کچھ کہے گا، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ شہباز شریف بھی کہتا ہے بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پھر ہم کیا کریں؟ کہاں سے پکڑیں عمران خان کو؟ ہم تو شروع سے انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ سب جو پہلے کام کیا کرتا تھا اب نہیں کرے گا، کیونکہ پہلے سب کرپٹ ہوتے تھے، ان سے عوام کو کوئی خاص محبت نہیں ہوتی تھی، اقتدار سے ہٹتے تھے، ان پر کیسز کھلتے تھے، لوگ ان سے نفرت کرنے لگتے تھے۔ عمران خان سے لوگوں کو محبت ہے، صرف پاکستانیوں کو نہیں، پوری دنیا میں ان سے محبت کی جاتی ہے۔ عمران خان کے خلاف کوئی چیز کام نہیں کرے گی، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں۔ اب جو بھی کر لیں، کر کے دیکھ لیں، کر رہے ہیں، ناکام ہو رہے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر پھنستے ہیں، لوگ مانیں گے ہی نہیں، لیکن آپ مسلسل ٹرائی کرتے جا رہے ہیں، کرتے رہیں۔ ہم پھر سے آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ویڈیو بھی لے آئیں کہ یہ دیکھو عمران خان چوری کر رہا ہے، لوگ نہیں مانیں گے۔ عمران خان ہیرو بن گیا لوگوں کا، اور یہ لوگ پی ٹی آئی والے نہیں ہیں، یہ پاکستان والے ہیں، عمران خان والے ہیں۔ وہ دور گیا کہ جان اللہ کی ہے، ووٹ شیر کا ہے یا بھٹو زندہ ہے۔ اب لوگ پاکستان کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کون کیا ہے، کون کتنا بڑا محب وطن ہے، عاشق رسول ہے یا چور ہے، غدار ہے۔ لوگوں کو سب پتہ ہے، پروپیگنڈاز کام نہیں کر رہے اور نہ ہی کریں گے۔ جس دن سے رجیم چینج ہوا ہے، کیا کیا کوششیں کی گئی، ایک بھی کوشش کامیاب ہوئی؟ اور آج کی اس ویڈیو میں بھی ہم نے آپ کے سامنے جتنی بھی خبریں رکھیں، آپ اس سب سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے پورا سسٹم مل کر کام کر رہا ہے، لیکن ایک شخص کا کچھ نہیں بگاڑ سک رہا۔ تو سمجھ جائیں کہ اللہ کی مدد ہے اور عوام کی طاقت ہے۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔